بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 419، وحدت ادیان، وحدت مذاہب۔ مولانا ارشد مدنی دعوتی کام اور امیر کی ذمہ داری۔ قریش کا کعب ابن اشرف۔ متواتر محنت کے فوائد، ہدایت کی اقسام، ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وحدت ادیان و مذاہب۔ وحدت ادیان، مغربی ممالک میں ایک وبا پھیلی تھی کہ سارے مذاہب کو یکجا جمع کیا جائے، اسلام، یہودیت، عیسائیت وغیرہ کو اکٹھے کر دیا جائے تاکہ وحدت الادیان کی شکل وجود میں آ جائے، اور ایسے بڑے بڑے ہال اور عمارتیں بنائی جائے کہ ایک ہی عمارت میں مسجد، گرجا، شول یعنی یہودیوں کا عبادت خانہ سب مل جل کر کام کرے، اور ایک ہی بڑی جلد میں قرآن، تورات اور انجیل لکھ دی جائے۔ اللہ کے بندوں نے اس تجویز مغلظہ کا ایسا تعاقب کیا کہ یہ سوچ اور تحریک دم توڑ دی اور ٹھنڈی ہو گئی، مگر بد نصیبی سے اسی وحدت الادیان والا نظریہ اور افکار حضرت مولانا شیخ الحدیث ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر کل ہند نصف جمعیت العلماء کے قالب میں رونما ہوئے، اور اس تحریک کا نام وحدت المذاہب رکھا، اور چلے ان مذاہب کے لوگوں کو جمع کرنے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب بھی ان مغربی مفکرین کی راہ پر چل پڑے، اور شیعہ، بریلوی اور پرویزی کو دیوبند کے ساتھ اکٹھا کرنے چلے۔ ان فاسد العقیدہ لوگوں کے ساتھ کبھی افطار ہو رہا ہے تو کبھی مجلس سے۔ ثم سن 74 کی بات یاد آ گئی۔ ہماری جماعت مسجد فاروقیہ اندھیری میں تھی، خوب بارش لگی تھی، تقریباً رات 11 بجے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب قاسمی مناظر دیوبند رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لے آئے۔ خوب بارش ہو رہی تھی۔ مسجد کے امام حضرت شرافت اللہ ندوی متظلہ نے ہم سے کہا کہ کوئی دستک دے رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت ارشاد احمد صاحب تھے۔ اندر تشریف لائے قلندر آدمی تھے، 20 دن کے مناظرے کے دورے پر تھے، مگر صرف ایک جوڑا کپڑوں کے ساتھ تہبند پہنی، اور فرمایا کہ ہمارے کپڑے تو گندے ہو گئے اور رات 3 بجے ہمیں کپڑے چاہیے تھا۔ میں نے کہا حضرت فکر نہ کرے، کپڑے تیار مل جائیں گے۔ کپڑے دھویا اور رات 1 بجے پنکھے کے نیچے ہو کر کپڑے سکھائے، اور 2:30 بجے تک استری کر کے تیار کر دیے۔ حضرت 3 بجے جاگے، کپڑے پہنے اور خوب دعائیں دی، نفلیں پڑھی، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر القرآن کا مطالعہ کرتے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ مولوی جی، مسلک اہل دیوبند منتخب من اللہ ہے، اور دوسرے سارے مسالک فرقے باطلہ ہے۔ نبیوں کی آمد کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے ممیز کرے، اور جو شخص بھی اس امتیاز حق و باطل سے چشم پوشی کرے وہ یقیناً امت مسلمہ کا سب سے بڑا مداہن ہے، اس کا دین اور عقیدہ صاف ستھرا اور کھرا نہیں ہے۔ اس رات حضرت کی خدمت، اور رات پنکھے کے نیچے ٹھنڈ میں کپڑے دھو کر سکھانا، اور استری کر کے 3 بجے رات سے قبل تیار کرنا، اور حضرت ارشاد احمد صاحب کا دعا دینا رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند ایک شان رکھتے تھے، بے مثال تھے، زہد و ورع و تقوی اور توکل اور حق گوئی میں۔ اب تو سب کچھ الٹا چل رہا ہے، بقول کسے نہ گلم نہ سبز برگم نہ درخت سایہ دارم کی مانند کچھ بھی باقی نہ رہا، اور جو رہا تو وہ ہے سیاست اور مداہنت کا گہوارہ۔ دعوتی کام اور امیر کی ذمہ داری۔ امیر چاہے عالم کا ہو، ملک کا ہو یا صوبے اور شہر کا ہو، اسے دعوتی کام کے بارے میں ہمیشہ چند امور پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کام پر نظر ہو، یعنی کام بڑھ رہا ہو، یہ کافی نہیں بلکہ کام جم رہا ہو، اس بات پر نظر رہے۔
استقبال کے زمانے میں جماعتوں کا کثرت کے ساتھ نکلنا یہ عین ممکن ہے اور ماشاءاللہ نکل بھی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں اس بات پر نظر ہو کہ علاقوں اور ملکوں میں کام اپنی اصلی شکل میں جم رہا ہے یا نہیں، اور کام کی اصل شکل اس کا ہدف سیرت طیبہ ہے، یعنی الف سے لے کر والسلام تک کا پورا نظام دعوت ما انا علیہ و اصحابی پر آ جائے۔ اس کی ابتدا تعدد شورا اور ان کے ناموں کی فہرست سے صرف نظر کر کے کیا جائے، اور ہر اس فرد کو اہمیت دی جائے جو اس کام کو اپنا کام بنا کر للہیت، قربانی اور اطاعت کے ساتھ چل رہا ہو۔ کام کا جماؤ۔ الحمدللہ کہ دعوتی کام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یورپ کے مشورے میں پہلے چند ملک والے آتے تھے، اب 50 سے زائد ملکوں کے ساتھی تشریف لاتے ہیں، تقاضے لیتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے۔ البانیہ میں شب جمعہ ہوتی ہے۔ روس کی آزاد کردہ ایک ریاست کرغستان، شاید لوگوں نے اس ملک کا نام پہلی دفعہ سنا ہو۔ اس ملک میں تقریباً 20,000 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے تبلیغ و دعوت کا کام سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا چکے ہیں۔ ترکی میں کم و بیش درجن سے زائد 4 ماہ کی پیدل جماعتیں متواتر چلتی ہے۔ یہی حال تقریباً مشرقی یورپ کے ملکوں کا ہے۔ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ان ممالک میں کام کا جماؤ ہو، ٹھہراؤ ہو، صحیح نہج پر کام ہو رہا ہو۔ اس کے لیے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر متواتر بھیجا کریں اور ان ملکوں والوں کو بلوا کر مرکز کے ماحول میں رکھے تاکہ یہ لوگ کام کا صحیح فکر اور صحیح طریقہ سیکھ کر جائیں اور اسی طریقے پر اپنے ملکوں میں کام جمائیں۔ اس طرح کے 20 ملک اور شہر ہیں، وہاں ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو وہاں کے کام کرنے والوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کرے، ان کی زبان جاننے والے، ان کی عادتوں کی رعایت رکھنے والے ہوں۔ ہر ملک والوں کو 2 ماہ کی ترتیب پر مرکز بلایا جائے اور ان ملکوں میں ان کی امارت اور ان کی شورا ترتیب دینے کی فکر ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو افراد وہاں پہنچیں گے اور اپنی ترتیب چلائیں گے، سیدھے سادے لوگ مختلف المزاج ہو جائیں گے، کام کا نقصان ہوگا۔ نمبر 2، کام کی تعمیر ہو، یعنی کام ترقی کرتا ہوا اپنی حد کو پہنچ جائے اور ساتھیوں کے اندر داعیانہ فکر عود کر جائے، اپنی دنیاوی متاع کو احیائے دین کے لیے قربان کرنے والے بن جائے۔ تعمیر مکان کا معنی یہ ہے کہ مکان مکمل ہو جائے، تب تو وہ مکان محفوظ اور باقی بھی رہے گا، ورنہ ادھورا مکان آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور صرف یادگار باقی رہ جائے گی۔ تعمیر کی ضد تخریب ہے۔ ہمارے اکابرین کی خانقاہیں ہمارے لیے عبرت کی جگہ اور جیتی جاگتی سبق آمیز نصیحت ہیں کہ ایک وقت تھا وہ خوب آباد تھی، مگر اب وہاں صرف یادگاریں باقی رہ گئی ہیں۔ اجتماعی کام کو افراد کے حوالے کرنا ہی بڑی تخریب کاری ہے۔ اسی طرح کسی خاص کام کے لیے خاص افراد کا تعین بھی تخریب کاری ہے۔ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے کروایا جانا ہی مزاج دعوت ہے۔ حضرات صحابہ سے دعوتی لائن کے سبھی کام لیے جاتے تھے۔ امیر اپنے کسی ساتھی کو ہمراز نہ بنائے، وقت آنے پر وہی بھیدی بن جائے گا۔ حدیث نبوی میں اس راز کو لطیف انداز میں افشا کیا گیا۔ اگر مجھے کسی کو جگری دوست یعنی رازدار بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بنایا ہوتا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اہم مشوروں میں خادموں کو بھی چھٹی دے دی جائے۔ کام میں اجتماعیت ہو تو کام متعدی رہتا ہے، آگے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ متعدی کی ضد لازم ہے، شیخ گیا تو کام بھی گیا۔ نمبر 3، کام کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور مجمع تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ دعوتی کام جم کر ہوتا رہے۔ اس کے لیے نئے نئے ساتھیوں سے کام کروائے۔ آج خطا کریں گے، کل صحیح کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے مراکز بھی میوزیم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ نمبر 4،
یعنی ایک جماعت جس علاقے میں کام کر رہی ہے اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جائے اور واپس آنے والی جماعت کے ساتھ چند دن گزار کر وہاں کے کام کے بارے میں جائزہ لے لیں اور نئی جماعت سابقہ جماعت کے کام اور ہدف کو آگے بڑھائے، یعنی اس علاقے میں دعوتی کام کا تسلسل قائم رہے یہاں تک کہ اس علاقے میں لوگ وقت لگا کر کام سیکھ لیں اور اپنے علاقے میں کام کو جمانے والے بن جائیں، اور جہاں مخالفت ہو تو مسلسل جماعتیں بھیجتے جائیں۔ بنگلہ دیش میں علماء کرام کی مسلسل جماعتیں پہنچنا خوش آئند ہے۔ اگر یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہے تو بغیر کسی دشواری کے مخالفین حمایتی ہو جائیں گے اور عظیم فتنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مقدونیہ کے سفر میں ایک 95 برس کے شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کے مدرسے میں پروگرام تھا ہمارا۔ فرمانے لگے، شیخ لطف الرحمان صاحب بنگلہ دیشی کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ فرمائے کہ سن 65 میں ہم 20 ملکوں کے مشائخ کمیونزم کے مظالم سے تھک کر اسلام چھوڑنے اور جان بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس وقت شیخ لطف الرحمان صاحب کی جماعت آئی، ہم کو جمع کرنے کی تاریخ مقرر کی، سب مشائخ جمع ہوئے اور شیخ لطف الرحمان نے ایسی ایمان افروز تقریر کی کہ ہمارا ذہن بدل گیا اور ہم نے طے کیا کہ مر جائیں گے مگر دین نہ چھوڑیں گے۔ ہمارے ارادوں کی برکت سے 20 ملکوں کی عوام کا دین محفوظ ہو گیا۔ اللہ لطف الرحمان صاحب کو ہمارے سارے بلقانی ممالک کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں۔ دنیا میں علماء کرام پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ کعب بن اشرف، یہ قریش کا ایک آدمی تھا، بد زبان تھا، اس کی زبان صرف گالیاں بکنا جانتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں دیتا تھا۔ جھوٹ، بہتان، غیبت اس کی عادت تھی۔ فتح مکہ کے دن کعب بن اشرف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعب بن اشرف جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ آخر کار وہ بد زبان مارا گیا۔ قیامت تک کعب بن اشرف کے متبعین پیدا ہوتے رہیں گے جن کا کام صرف گالیاں بکتے رہنا ہے۔ آج بھی ایک چینل اور گروپ ہے شریعت کی محافظت، تو اس گروپ کا نام ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس گروپ میں دنیا بھر کے گالیاں دینے والے کعب بن اشرف کی ساری اولادیں جمع ہیں۔ اگر گالیاں دینے کا مقابلہ کر دیا جائے تو یہ گروپ سب میں اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوگا۔ چند دن قبل ہمارا اس گروپ والوں کے ساتھ مکالمہ ہوا اور انہوں نے جب گالیاں دینی شروع کی تو ہم نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی۔ تبھی تو رحمت للعالمین ہو کر بھی آپ نے اسے معاف نہیں کیا بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مگر ان کی گالیوں سے ہم کو 2 بڑے فائدے ہوئے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل نصیب ہوا کہ ہم نے گالی سن کر صبر کیا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں صبر و تحمل سیکھنے کا موقع ملا۔ فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دن بھر کے ملاقاتوں میں 1-2 ایسی ملاقاتیں بھی شامل کر لی جائے جو لوگ تمہیں خوب گالیاں دے اور ذلیل کریں، اس سے تمہیں حلم اور برداشت سیکھنے کا موقع ملے گا اور نفس کی مرمت ہوگی۔ بھائی سعید انور سن 2007 میں ہمارے ساتھ چلے میں تھے۔ مانچسٹر شہر میں ایک ملاقات کے لیے گئے۔ بھائی سعید تشریف لے گئے۔ وہ مخالف لوگ تھے، اس قدر سنایا اور حقارت آمیز لہجے میں پیش آئے کہ ہمارے ہیرو کو رلا کر چھوڑ دیا۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قطہ ہے، اس میں ایک طرف بھائی سعید انور ذکر کرتے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف سے وہیں کے اندر سے حوریں نکلی اور بڑی تعداد میں تھی اور سب سعید کے بدن کو بوسے دے رہے ہیں۔ میں ڈانٹ کر دور کیا اور کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ بدلہ ہے سعید کی اس ذلت کا جو اس نے آج کے گشت میں برداشت کی۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی سعید کو کبھی شقی نہ بنائے۔ آج کے اس فتنہ عالمی شورا نے انہیں ہم سے دور کیا ہوا ہے۔ آدمی ہر حال میں اصل مرکز کی طرف متوجہ رہے، خود سے فیصلہ نہ کرے تو ہی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، تواتر العمل یعنی انقلاب۔
انسانوں کی تعداد اور مدت پر موقوف نہیں، بلکہ انقلاب واقع ہوگا اس وقت جب ہماری قربانی اس حد کو پہنچ جائے جو حد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ان علاقے والوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ فائدہ یہ نہیں پوچھا جائے کہ دوسری گشت وہاں پر کب تک کی جائے، یہ تو محمل سوال ہوا۔ وہاں کے ساتھ ہی وقت لگا کر دعوتی کام سیکھ لے اور مقامی کام کرنے والے بن جائیں، یہ دوسرے گشت کا اصلی مقصد اور ہدف ہے۔ فائدہ، حضرت جی معاصر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علاقے بارکس حیدرآباد دکن سے 4 مہینے کی جماعت سائیکلوں کی حیدرآباد سے کام کرتی ہوئی مرکز نظام الدین دہلی 2 ماہ میں پہنچتی تھی۔ حضرت جی کو جب اس کی اطلاع ملتی تو اس جماعت کے استقبال کے لیے مرکز سے باہر پولیس اسٹیشن کے پاس ٹھہرے رہتے، اور جب دور سے جماعت کو دیکھتے تو فرط مسرت میں فرماتے کہ میرے شیر آ گئے، میرے شیر آ گئے۔ اس جماعت کے ساتھیوں سے ملتے اور انہیں اپنے ساتھ مرکز میں لے آتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا کر سفر کی کارگزاری سنتے اور فرماتے کہ جن علاقوں اور جن پگڈنڈیوں سے تم گزرتے ہوئے آ رہے ہو وہ علاقے ضرور دعوت کے کام پر کھڑے ہوں گے۔ 1 ہفتہ اپنے پاس رکھ کر پھر واپسی کا روٹ دے کر اس جماعت کو باہر آ کر رخصت فرماتے اور انہیں دور تک کھڑے ہو کر دیکھتے اور فرماتے کہ ان کی یہ قربانی میرے اس کام کو قبول فرما کر رہے گی۔ اور وہ جماعت واپس جب بارکس پہنچ جاتی تو اس وقت تک مسجد نہیں چھوڑتی جب تک کہ دوسری سائیکل والی 4 ماہ کی جماعت کو دعا کر کے روانہ نہ کر دے۔ اس جماعت کی خوبی یہ تھی کہ یہ جماعت ان علاقوں میں پہنچ جاتی تھی کہ جہاں ریل اور بس اور موٹر والے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ سائیکل پر ہوتے۔ یہ سلسلہ حضرت جی کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ یہ ایک یادداشت تھی ہمارے بچپن کی جو ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سائیکل والی جماعت کے عظیم ساتھی افسر باسلامہ جو ابھی ایک حلقے کے ذمہ دار، اللہ ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے، مفتی محمد بن احمد باسلامہ جو مرکز نظام الدین کے مشورے پر چلتے ہیں، ان کے والد بزرگوار کی اسی قربانی کا سکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے مفتی باسلامہ کو قبول فرمایا ہے۔ فائدہ، تواتر عمل عموم سابقہ کی بعض قوموں اور بستیوں میں بھی جاری رہا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ متواتر محنت کے فوائد، جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر لگا دیتے ہیں اور دعوتی فہم و ادراک اور جفاکشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیائے تمام کے لیے نظیر و مثال بن جاتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت نکالنے میں، لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے، اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے دعوتی مدرسے کا شرف جس قطعہ کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائے جس طرح میوات کی قوم نے اپنایا۔ ہدایت کی اقسام، ایک ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے، یہ عام ہدایت ہے، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری خاص ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے، یہ اعلیٰ اور ارفع معیار ہے ہدایت کا، اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا۔ ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی شادی کی، بیٹے کی بیوی خوبصورت شاعرہ نہایت پرہیزگار تھی، بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار میں کمی آ گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دنیا کی حور سے آخرت کی حور افضل ہے، اشارہ تھا کہ طلاق دے دو۔
ابن عساکر ابن خلقان یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی. ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوتی محنت کے بغیر نامکمل تھا. اللہ تعالی ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.